اچھا جی، تو عید کی چھٹیاں ختم ہوئیں اور اب سب کی نظریں ظاہر ہے آنے والے بجٹ پر ہیں۔ جی بالکل، بجٹ کا سیزن شروع ہو گیا ہے۔ تو آج ہمارے پاس اقتصادی سروے کے کچھ تازہ اعداد و شمار ہیں، سٹاک مارکیٹ کی صورتحال ہے اور کچھ دوسری اہم معاشی خبریں بھی ہیں۔ جی، جیسے اے ڈی بی کی فنڈنگ اور وہ کھاد کمپنیوں والا معاملہ بھی ہے۔ ہاں وہ بھی ہے، قومی اقتصادی کونسل کے فیصلے ہیں اور بگ برڈ فوڈز کا ایک معاہدہ بھی۔ تو کوشش کریں گے کہ ان سب کا ایک گہرائی میں جا کر جائزہ لیں۔ بالکل، تاکہ سمجھ سکیں کہ معیشت کس سمت جاری ہے۔ چلیں سب سے پہلے اقتصادی سروے کو دیکھتے ہیں۔ یہ حال ہی میں جاری ہوا، تو اس میں جی ڈی پی کی شرح نمو 2.7% رہی ہے۔ جی، جبکہ ہدف 3.6% کا تھا، تو مطلب ہدف پورا نہیں ہوا۔ تو یہ فرق تو کافی زیادہ ہے۔ جی ہاں، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ معاشی چیلنجز ابھی بھی وہ موجود ہیں۔ سروے رپورٹ میں یہ فرق صاف نظر آتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی دوران سٹاک مارکیٹ میں کیا رہا؟ ہفتے کے آخر میں تو کچھ کمی ہوئی، 157 پوائنٹس کی۔ جی، آخری دن کمی تھی، لیکن اگر پورے کاروباری ہفتے کو دیکھیں جو 4 دن کا تھا، تو کے ایس ای 100 انڈیکس مجموعی طور پر 2.24% بڑھا ہے۔ اچھا، یعنی مجموعی طور پر ہفتہ بہتر رہا۔ لیکن ایک اور دلچسپ خبر ہے، بگ برڈ فوڈز BBFL نے علی بابا کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے۔ جی، یہ کافی اہم پیش رفت ہے۔ بگ برڈ جو یہ پروسیسڈ چکن وغیرہ بناتے ہیں، اب علی بابا کے ذریعے 190 سے زیادہ ملکوں میں اپنی چیزیں بیچ سکیں گے۔ اوہ واو، 190 ممالک! جی، اس سے ان کی بین الاقوامی پہنچ بہت بڑھ جائے گی، فروخت، برآمدات سب کو فائدہ ہوگا، اور شیئر ہولڈرز کے لیے بھی اچھی خبر ہے۔ یعنی ایک پاکستانی کمپنی اب عالمی مارکیٹ میں جا رہی ہے۔ زبردست۔ اچھا، ایک اور بین الاقوامی خبر ہے، ایشیائی ترقیاتی بینک ADB نے پاکستان کے لیے $800 ملین کی منظوری دی ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ جی، یہ رقم اصل میں 2 حصوں میں ہے۔ ایک تو $300 ملین کا پالیسی بیسڈ قرض ہے، اچھا۔ اور دوسرا $500 ملین کی کریڈٹ گارنٹی ہے۔ مقصد ہے پبلک فائنانس مینجمنٹ کو بہتر بنانا، مطلب ٹیکس وصولی، حکومتی اخراجات کا نظام، مالیاتی استحکام، یہ سب۔ تو سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا اس سے؟ جی، امید تو یہی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ گارنٹی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ حکومت کمرشل بینکوں سے مزید فنڈنگ لے سکے اس گارنٹی کی بنیاد پر۔ اچھا، یہ تو ہوئی بین الاقوامی مدد۔ اب ذرا مقامی سطح پر آتے ہیں۔ مسابقتی کمیشن آف پاکستان CCP نے 6 بڑے یوریا کمپنیوں پر جرمانہ کیا ہے۔ جی ہاں، 6 کمپنیاں ہیں: اینگرو، فوجی فرٹیلائزر، FFBL، فاطمہ فرٹیلائزر، فاطمہ لمیٹڈ اور ایگری ٹیک، اور ان کی ایسوسی ایشن FMPSC پر بھی۔ کل ملا کر 375 ملین روپے کا جرمانہ ہے۔ 37.5 کروڑ! وجہ کیا بنی اس کی؟ وجہ بتائی گئی ہے کہ یہ کمپنیاں مبینہ طور پر قیمتیں طے کرنے میں ملی بھگت کر رہی تھیں، جو مسابقتی قانونوں کی خلاف ورزی ہے۔ یعنی پرائس فکسنگ؟ جی، کچھ ایسا ہی۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ اس سے مارکیٹ میں مقابلہ ختم ہوتا ہے اور کھاد مہنگی ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے بوجھ کسان پر آتا ہے۔ تو اس جرمانے سے کیا قیمتیں کم ہوں گی؟ مقصد تو یہی ہے کہ منصفانہ قیمتیں بحال ہوں، لیکن جیسا آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، سوال یہ ہے کہ کیا صرف جرمانے سے رویہ بدلتا ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں قومی اقتصادی کونسل NEC کے فیصلوں کی طرف۔ سنا ہے آئندہ مالی سال کے لیے ایک بہت بڑا ترقیاتی پروگرام منظور ہوا ہے۔ جی، بہت بڑا، تقریباً 4.2 ٹریلین روپے کا، یعنی 15 ارب ڈالر سے زیادہ۔ یہ ایک ریکارڈ ہے۔ واقعی 4.2 ٹریلین؟ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں وفاقی منصوبوں کے لیے 1 ٹریلین روپے ہیں، اور صوبائی منصوبوں کے لیے تقریباً 2.9 ٹریلین۔ زیادہ زور صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر، پانی، ہاؤسنگ، ان شعبوں پر ہے۔ اور وہ 5 سالہ منصوبے کا بھی کچھ ذکر تھا۔ جی ہاں، اسی میٹنگ میں 13ویں 5 سالہ منصوبے 2024-2029 کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ یہ اڑان پاکستان فریم ورک کے تحت بنایا گیا ہے، جو ملک کی ترقی کا ایک طویل مدتی ویژن ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک طرف تو ADB مالیاتی نظم و ضبط پر زور دے رہا ہے، قرض کی شرائط ہوں گی یقیناً، جی بالکل۔ اور دوسری طرف اتنا بڑا ترقیاتی بجٹ۔ یہ دونوں چیزیں کیسے ساتھ چلیں گی؟ دیکھیں، یہی تو سب سے بڑا چیلنج ہے۔ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے سخت فیصلے ضروری ہیں،
جیسا کہ ADB پروگرام سے ظاہر ہے، لیکن ترقی کے لیے سرمایہ کاری بھی تو کرنی ہے نا؟ تو یہ ایک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے؟ جی بالکل، حکومت کو ان دونوں یعنی استحکام اور ترقی کے درمیان ایک نازک توازن قائم کرنا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ ترقیاتی بجٹ اسی سمت میں ایک قدم لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں کچھ مختصر خبریں بھی ہیں، جیسے چین سے J-35 طیاروں کی بات پر دفاعی سٹاکس میں تیزی آئی۔ جی، اور خیبر پختونخوا نے سیمنٹ پر رائلٹی بڑھا دی ہے۔ اسٹیٹ بینک کا ایک بڑا ٹریجری بل آکشن بھی ہوا ہے۔ اور زر مبادلہ کے ذخائر میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے۔ جی، معمولی سی کمی۔ تو اگر ہم آج کی ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے کہ چیلنجز موجود ہیں، جیسے GDP کا ہدف پورا نہ ہونا، جی، لیکن دوسری طرف کچھ مثبت پیش رفت بھی ہے، جیسے بگ برڈ کا معاہدہ، ADB کی فنڈنگ، ریگولیٹری ایکشن بھی ہو رہا ہے اور بڑے ترقیاتی منصوبے بھی بن رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک ملی جلی تصویر ہے۔ معیشت کو استحکام بھی چاہیے اور ترقی بھی۔ ADB فنڈنگ اور CACP کا ایکشن اصلاحات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جبکہ NEC کا بجٹ اور بگ برڈ کا معاہدہ ترقی کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ صحیح۔ اصل امتحان، جیسا ہم نے کہا، ان دونوں میں توازن پیدا کرنا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جی، ایک طرف بین الاقوامی مدد جو اکثر شرائط کے ساتھ آتی ہے، مالیاتی نظم و ضبط کی بات کرتی ہے، جی، دوسری طرف عوام کی توقعات ہیں، ترقی کی ضرورت ہے جس کے لیے بڑے اخراجات کرنے پڑتے ہیں۔ تو پاکستان مستقبل میں اپنی ترقی کی خواہشات اور فوری معاشی استحکام کی ضروریات کے بیچ یہ توازن کیسے قائم رکھے گا؟ یہ ایک بڑا سوال